السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ کیسے ہیں آپ؟ آفٹر سو لانگ ہیپی گڈ مارننگ ود مارننگ واک۔ جیسا کہ میں نے اپنے لاسٹ بلاگ میں کہا تھا کہ میں ویڈیوز جو ہیں وہ عاشوراء کے بعد سینڈ کرنا چاہتی ہوں، تو ہیئر آئی ایم ود اے نیو بلاگ۔ مارننگ واک از سم تھنگ کہ آپ جو ہیں وہ سوچتے ہیں بٹ آپ سے کیا نہیں جاتا۔ ایک دو بار میں گئی اور پھر چھوڑ دیتی ہوں، پھر جاتی ہوں، پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ دین واپس آنے کے بعد آج میں نے سوچا تھا کہ ہم بریک فاسٹ میں جو ہیں وہ ڈونٹس بنائیں گے، تو اس کی ریسیپی اگر کسی کو اچھا لگتا ہے ڈونٹس کھانا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت ایزی اور سمپل ریسیپی ہے۔ اس کے ساتھ آپ تقریباً جو خمیر اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے اس ٹائم کے علاوہ 10-15 منٹ میں آپ کے ڈونٹس سافٹ اینڈ کرسپی بن کے گھر میں ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 2 انڈے چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا سویٹ ڈونٹ اچھا لگتا ہے تو آپ کو شوگر چاہیے، دین آپ کو دودھ چاہیے اور 2 کپ میدا۔ چینی اور یسٹ اور ایگز جو ہیں وہ آپ نے دودھ کے اندر ہی مکس کر لینے ہیں، اچھے سے ان کو پھینٹ لینا ہے۔ دین اس کے ساتھ آپ نے جو اپنے ڈونٹ کا میدا ہے نا، وائٹ فلور جیسے کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو گوندنا ہے۔ کوانٹٹی جو ہے وہ 2 انڈے ہیں، 1 چمچ جو ہے وہ یسٹ ہے، 2 کپ میدا ہے۔ اس کو اسٹین کر لینا ہے۔ وہ میں نے 1 مگ دودھ لیا تھا جو بڑا مگ ہوتا ہے، کیونکہ اتنا سا ہی آپ نے بیٹر بنانا ہے جس کے اندر یسٹ، انڈے، شوگر آپ نے ڈالی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے گوندنا ہے، تو حساب کا بیٹر بنانا ہے آپ نے دودھ کا۔ آٹے کو گوندنے کے بعد آپ نے اس کی ڈو لگا کے رکھ دینی ہے، اور ہر 2-3 منٹ بعد اس کو جو دیکھنا ہے آپ نے آٹے کو، اور اس کو نا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ گوندنا ہے۔ اگر سلیب پہ آپ گوندیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے سلیب پہ گوندنا، کہ اس کے ساتھ پراپر آپ اس کو اچھے سے کلین کر لیں، کسی قسم کا کوئی جم نہ ہو اس پہ، اور پراپر آپ کا گوندا جاتا ہے بجائے کسی برتن میں، یا اگر آپ کے پاس سلیکون شیٹ ہے تو آپ اس کے اوپر اس کو گوند سکتے ہیں۔ آج کل کا جو ہمارا دور ہے وہ بہت فاسٹ ہو گیا ہے، اور کچھ ایسے حادثات، کچھ ایسی باتیں نظروں سے گزرتی ہیں جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہی بالکل بند کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے ایک نبی کا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ ہمیں کس طرح اللہ ہمیں اپنی ہر بات سے کس طرح سکھاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح سروائیو کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشی دی، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن خاموش رہنے کا حکم دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہڈیاں کمزور تھیں، ان کی بیوی بانجھ تھی، دونوں ایک بڑی عمر کے حصے میں پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی کہ آپ مجھے کوئی نشانی بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن تندرست ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنے کا حکم دیا۔ یہ خاموشی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تاکہ وہ پہلے اللہ کا دل سے شکر ادا کریں، سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو محسوس کریں اور دنیا کی نظر سے بچا کے رکھیں اسے۔ ہر چیز جو ہے وہ دنیا کو بتا دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پہلے دل میں اتارنا ہوتا ہے، چھپا کر رکھنا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اس نعمت پہ۔ یہ خاموشی اصل میں جو ہے نا، وہ آپ کی نعمت کی حفاظت، اس کی قدر، اللہ کی حکمت اور نظر بد سے بچاؤ کا طریقہ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ جی میں نے ان کے اندر ڈونٹس کے چاکلیٹ بھرنی تھی، تو میں نے بالکل باریک سی، یہ بہت موٹی نہیں ہے، بہت بڑی نہیں ہے، ویڈیو میں آپ کو بڑی لگ رہی ہوں گی، بٹ یہ بہت باریک سی میں نے 2 روٹیاں بنائی تھی، بہت ہی چھوٹی سی، بالکل ان کو میں نے فلیٹ کر لیا تھا، اور اس کے اندر میں نے وہ بھر کے اور دوبارہ سے پیڑا کر لیا تھا اس کی ڈو بنا کے۔ اور دین اس کے بعد میں نے ایک کوئی بھی آپ کے گھر میں بوتل ہے پلاسٹک کی، اس کا کیپ لے لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو پش کریں گے تو وہ دب جائے گا، اور اس کے اندر سے بڑا ہی پیارا سا ڈونٹ کا جو ہے وہ سوراخ ہو جائے گا۔
اور جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ نعمتیں کسی دوسرے کے پاس دیکھتے ہیں تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ نعمت ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ میرے بڑے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کسی کا منہ سرخ دیکھ کے ہم اپنا منہ تھپڑ مار کے سرخ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کسی کے لیے نعمت ہو جب وہ آپ کے پاس ہو تو وہ زحمت بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو اس کی حیثیت اور اس کے برداشت اور اس کے مطابق عطا کرتا ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کو دیکھ کے حسد بہت بری چیز ہے۔ کبھی بھی کسی کو دیکھ کے خاص طور پہ یہ دیکھنا کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کے دل میں جب یہ بات آ گئی ہے نا تو پھر آپ حاسدین میں ہی ہو گئے۔ ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس وہ چیز ہے تو اس نے وہ چیز کتنی سٹرگل کر کے لی ہے، اس نے وہ چیز کس طرح لی ہے، اس چیز کے پیچھے اس کی کتنی دعائیں اور منتیں ہیں۔ سیٹسفیکشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس آپ کی جو بھی چیز ہے نا آپ اس میں سیٹسفائی ہو جائیں تو آپ زیادہ خوش رہتے ہیں، بجائے آپ کسی دوسرے کو دیکھ کے آپ کرنا کہ اس کے پاس یہ ہے، میں بھی کسی طریقے سے یہ حاصل، کسی سوٹ جوتے پرس کی ہی بات دیکھ لیں۔ بعض اوقات کوئی جوڑا جوتا یا پرس اتنا مہنگا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس آپ دیکھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت چیز ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، ایڈمائر کرتا ہے ہر انسان، لیکن اگر آپ کی جیب اس چیز کی اجازت ہی نہیں دے رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خود کو ٹانگ لیں۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز مل نہیں سکتی ہوتی نا تو جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے ہم اس کا بھی دل جو ہے اس چیز سے نا کھٹا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح سے ہی یہ چیز جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ اچھا سی اس کو نا ہلکا سا میڈیم فلیم پہ پکانا ہے، آپ آنچ دیکھ رہے ہوں گے ہلکی سی ہے، جلدی سے یہ فرائی ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو سادہ بھی کھا سکتے ہیں، چاکلیٹ لگا کے بھی اور وائپڈ کریم لگا کے بھی یوز کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو زیادہ مزے کے لگتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ اس کو ویسے انجوائے کریں۔ میں نے جی ان کو چاکلیٹ کے ساتھ بنایا تھا، یہ بہت ہی باریک اور تھن بنانے ہوتے ہیں، اس کی جو روٹی آپ نے بنانی ہے وہ بہت ہی باریک بنانی ہے۔ جب وہ آپ اس کو کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو لگے گا شاید یہ باریک ہے، لیکن جب آپ اس کو فرائی کریں گے نا تو خمیر یسٹ کی وجہ سے وہ پھول جائیں گے، یہاں پہ آپ دیکھیں تو جی یہاں ڈونٹ بن کے تیار ہیں، ہم اپنے ڈونٹس انجوائے کرتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔ اللہ حافظ۔